یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اب کل کی میٹنگ کے بعد ہم سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، یا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ چند ماہ کے بعد یا ایک دو سال کے بعد دوبارہ اس پروجیکٹ کے اوپر حکومت جو ہے وہ جائے گی اور یہ نہروں والا معاملہ دوبارہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیفور آئی رسپونڈ ٹو دس کویسچن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہوں گا. جی پلیز. کہ جیسے آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو رسپانس تھا وہ شاید شروع میں تھوڑا سافٹ تھا اس حوالے سے، اور جب ہمارے صوبے میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے اس کے بعد ہم اگریسو ہوئے. میں اس سے بڑے احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف یہ کرنا چاہوں گا، بیکاز پیپلز پارٹی جو ہے بحیثیت سیاسی جماعت نے پہلی بار اپنی حکومت کے ذریعے اس معاملے کو جون 2024 میں ریز کر لیا تھا وفاقی حکومت سے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو طلب کرنے کے لیے جو کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی بار بار وفاقی حکومت کو کنوے کیا، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کے لیول پر ہو، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کے لیول پر ہو، یا وفاقی وزیر منصوبہ بندی کے لیول پر ہو. تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی تواتر کے ساتھ چلتے آ رہی تھی، اور ہمارا پہلے دن سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس معاملے کو آپ کو آئینی قانونی اعتبار سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں جیت ہمارے موقف کی ہوئی جب ایونچولی پرائم منسٹر صاحب نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا، اور اجلاس طلب کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے پاس مدعو کیا، ہمارے اعتراضات، ہمارے ریزرویشنز، ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کمٹ کیا کہ جی ہم کبھی بھی آپ کو آپ کے کنسنسس کے بعد یا آپ کی رضامندی کے بغیر جو ہے اس پروجیکٹ کو پرسو نہیں کریں گے. اسی سلسلے میں پھر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، اور کل آپ نے دیکھا کہ یونینیمسلی یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوتی اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس پروجیکٹ کو پرسو نہیں کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی یہ جیت ہوئی ہے، اور جس کے لیے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی عوام کا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھا اور وفاق کو قائل کیا، جس کے لیے میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کے موقف کی جیت ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم گین کیا گیا ہے، نہریں آج یا کل بنیں گی، تو پیپلز پارٹی نے صرف یہ جو موجودہ پریشر تھا اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے یہ مسلم لیگ نواز کو دھمکیاں دی، اور الٹیمیٹلی معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب یہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اس کو مسترد کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو غلط ہے، یہ اب ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو گیا ہے، یا سپیس موجود ہے کہیں پہ؟ یار لوگوں کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا حیدر، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کس کے بارے میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں. تو لوگوں کے کہنے پر اگر ریاست چلے گی، لوگوں کے کہنے کے اوپر اگر امور مملکت چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پھر تو کیوس ہی کریٹ ہوگا. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو آئین کو دیکھنے کی ضرورت ہے، قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو آئینی فورمز ہیں اور جہاں پہ کورسپونڈنس ہو رہی ہے، جو کاغذی فیصلہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے، میں کل ایک ٹی وی انٹرویو دے رہا تھا، مجھ سے ہوسٹ نے پوچھا کہ کوئی بعید نہیں کہ کیا پتہ مشترکہ مفادات کونسل میں وفاقی حکومت آپ کی بات سے اتفاق نہ کرے. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اور اس اعلیٰ عہدے پر براجمان ہو کے انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو ایک کمٹمنٹ کیا، قوم کے سامنے کمٹمنٹ کیے. میں 100% ان کی بات پر بھروسہ کروں گا کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے اس کو فلفل کیا جائے گا. تو میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے ایک ادنا سے سیاسی کارکن کے طور پر اگر مگر میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میرا ماننا یہ بلیک اینڈ وائٹ پہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بلیک اینڈ وائٹ یہ ہے کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کی جیت ہوئی ہے، اور ہمارے اعتراض پہ، صوبہ سندھ کی حکومت کے اعتراض پہ اس پروجیکٹ کو وڈرا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جون 2024 میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلی دفعہ یہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اس ایشو کو ریز کیا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں بڑی ٹینشنز رہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس ایشو کے اوپر، اور اس کے بعد جو باتیں ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کی بھی دھمکی وفاقی حکومت کو دی. تو ایکچولی آپ نے رام کیا کیسے فیڈرل گورنمنٹ کو؟ مسلم لیگ نواز کے لوگ تو
مطلب بانگدان کہہ رہے تھے کہ جو بھی وہ نہریں ہم بنائیں گے، لیکن اب آپ لوگوں نے جو ان کو رام کیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو دھمکیاں تھیں وہ کام کر گئیں، یا آپ لوگوں نے کیا سمجھایا وزیر اعظم صاحب کو جو پہلے آپ نہیں سمجھا پا رہے تھے اور اب ان کی سمجھ میں آ گیا؟ آپ ہماری سیاسی بصیرت کو شاباش ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی بصیرت کو تو ہمیشہ سبھی شاباش دیتے ہیں مرتضیٰ بھائی. تو بس تو ایک بار پھر شاباش دیں گے. ایک بار پھر ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اس معاملے کو احسن طریقے سے ڈیل کیا. اور میں آپ کو بتاؤں نون لیگ پہ اتھارٹی ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر موجود ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں, وہ دونوں, اور ایسے بہت سارے وفاقی وزراء ہیں جو میرے ساتھ بھی ٹی وی چینلز پر بیٹھے, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے اعتراضات کے ہوتے ہوئے اس پروجیکٹ کو آگے لے کر نہیں چلیں گے. کچھ پنجاب کے وزراء تھے جنہوں نے بالکل کچھ شعلہ بیانی کی اور پھر ہماری جانب سے بھی اس کا جواب آیا, لیکن بنیادی طور پر وی ور ویری کانفیڈنٹ کہ جیسے یہ معاملہ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں پہنچے گا, وی ہیو اے ویری گڈ کیس ٹو پلیڈ بیفور دا سی سی آئی اینڈ ہمیں کامیابی ملے گی. اور الحمدللہ وہی ہوا کہ ہمیں کامیابی ملی, اور جس کے لیے میں جہاں اپنے چیئرمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھا, میں وزیر اعظم کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, نائب وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور افہام و تفہیم سے امیکبلی اس معاملے کو ریزالو کرنے میں ہم کامیاب ہوئے, اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی.